سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جہاں وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ یہی خلل ہے کہاں تک آ سکتی ہے، کس درجے میں آ سکتی ہے، کبھی بھی پیدا ہو سکتی ہے؟ کیا
خلل کمیت میں؟ دیکھو خلل تو ابتدا سے لے کر اور انتہائی حال تک رہتا ہی رہتا ہے، ہر حال میں موجود۔ اب واقعہ کب ہو جائے وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن خلل کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جیسے فنا فی شیخ ہے، فنا فی رسول ہے، ان تینوں مقامات میں کبھی بھی ہو جائے، کبھی بھی ہو سکتا ہے خلل واقع۔ نہیں جیسے ایک درجے کے بعد فنا فی رسول ہے، فنا فی شیخ کے بعد خلل پیدا ہوتا ہے، تو کیا اس کو رینیو کرنے کے لیے دوبارہ سے تربیت کرے گا؟ نہیں، کوئی مجتہد اگر اجتہاد میں غلطی کرتا ہے کوئی گناہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ اس کا گناہ اس کو نقصان نہیں کر رہا کیونکہ اجتہاد میں غلطی ہوئی ہے اس سے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ویسے اگر کوئی گناہ کرے وہ تو گناہ ہوگا اس پر۔ اسی طریقے سے اگر کوئی سالک ایک منزل طے کر چکا ہے لیکن دوسری منزل میں وہ خلل واقع ہوتا ہے تو وہ اس کی پہلی منزل پر اس کا کوئی اثر نہیں، بس اس کا خلل دور کر لے۔ اگر اس کا خلل نہیں دور کر پاتا تو اس کی منزل رک جاتی ہے، لیکن اس کی پچھلی منزل پہ کوئی اثر نہیں آتا اس کا۔ آئی نا سمجھ؟ اگر ایک مثال کے طور پر ریاضت کرتا ہوا، زہد کرتا ہوا فنا فی شیخ کے مرتبے سے نکل گیا، اب وہ فنا فی رسول کے درجے کی طرف جا رہا ہے، لیکن کوئی خلل واقع ہو جاتا ہے اس میں، تو وہ اس میں اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اس کو جو پچھلا گزار چکا ہے۔ وہ اگلے میں نقصان بس اتنا ہے اس کا کہ وہ رک جائے گا، عمل اس کا آگے نہیں بڑھے گا جب تک وہ اس خلل کو دور نہیں کر لے گا۔ اب جب وہ دور کر لے گا تو پھر وہیں سے وہ شروع ہو جائے گا، آگے بڑھ جائے گا، آگے چلا جائے گا۔ لیکن ہم یہ کہیں کہ ہاں خلل کہیں نہیں آ سکتا، ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ خلل فنا فی اللہ میں بھی آ سکتا ہے، خلل بقا باللہ میں بھی آ سکتا ہے۔ وہ جو غوث پاک رضی اللہ عنہ کے سامنے شیطان آیا تھا اور اس نے یہ کہا تھا کہ میں نے کئی اس نے تعداد کا نام لیا کہ میں نے اتنے کامل اولیاء اللہ کو اس مقام پہ لا کے گمراہ کر دیا، وہ خلل تھا۔ خلل مکان عروج میں خلل ہے۔ کیا وہ یعنی کس حالت میں وہ پہنچے وہ لوگ؟ ولایت سلب ہو گئی یا کیا؟ سالک کے لیے یہ بات نہیں ہوتی کہ پچھلا گر جائے، سالک کے لیے یہ بات خطرناک ہے کہ اگلا رک جائے۔ پچھلے سے وہ کبھی نہیں گرتا، لیکن اس کی تنزلی یا گمراہی یہ ہے کہ وہ آگے نہیں بڑھا۔ رانے درگاہ کرنے سے مراد یا اس نے ان کو گمراہ کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ایمان سے خارج کر دیا یا وہ بارگاہ سے نکل گئے، مقصد سے ہٹ گیا، مقصد سے ہٹ گئے، یا وقتی طور پر اس میں خلل واقع ہو کے رک گیا ٹائم۔ یہ یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو اپنے راستے پہ لگا لیتا ہے اس کا محافظ خود ہو جاتا ہے۔ آئی نا سمجھ بات؟ اور جس کا محافظ وہ ہو جاتا ہے تو وہ اس کو اس کے مرتبے سے نہیں کرنے دیتا، اس کی ترقی بھی توفیق باللہ ہے لیکن مشروط ہے۔ آئی سمجھ بات؟ مشروط کیا ہے؟ یہی کہ تو ایک قدم آگے بڑھاتا رہے، میں 10 قدم قریب کرتا رہوں، اور جب تو قدم بڑھانا بند کر دے گا میں قریب کرنا بند کر دوں گا۔ طلب کی کمی ہو جاتی، طلب کی کمی ہو جانا۔ سلوک کا مقام وہ ہے کہ جہاں طلب حق کے سوا ساری طلب خلل واقع پیدا کرتی ہیں۔ اگر اس میں ہم اس سلوک کے راستے میں مثال کے طور پر طلبہ کے حق کے ساتھ ساتھ اگر ہمیں طلب جنت پیدا ہو جائے، بری طلب تو نہیں ہے،
لیکن بالکل ایسے ہی ہے کہ جسے کسی اسہال کے شدید اسہال کے مریض کو روٹی کی خواہش پیدا ہو جائے کہ میں کھا لوں کسی طریقے سے، اور بڑھ جائے گا مرض اس کا. آئی نا سمجھ بات؟ تو سلوک کا مقصد صرف طلب حق ہے اور کچھ نہیں. اس میں عبادت بھی حق کی طلب کے لیے ہوتی ہے، اور اس میں مشکلات، جو امتحانات یا جو بھی کچھ آزمائشیں ہیں وہ تمام کی تمام حق کے لیے ہوتی ہیں. اچھا، اب جو چیز حق کے لیے کی جاتی ہے اس کا کچھ صلہ نہیں ہوتا. اگر یہ واقعہ پیش آ جائے ہمارے کو کہ ہمارے اندر اگر یہ بات پیدا ہو جائے کہ ہمیں صلہ نہیں مل رہا، تو بھی ہم خارج ہو گئے حق سے. پھر کیونکہ حق کا صلہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے حق کے. اور جب صلہ آتا ہے تو وہ غیر حق ہو گیا. استقامت صلہ کیا ہے؟ استقامت ہی رہنا صلے کا ایک حصہ ہے. کہ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ حق تجھے اپنے نزدیک کرنا چاہتا ہے کہ تجھے استقامت پہ رکھا ہوا ہے. تو یہ خلل ایک ہی دفعہ واقع ہوتے ہیں بار بار؟ دیکھو یہ ایسے ہی ہے، سمجھ لو یوں کہا جائے کہ جیسے کوئی دشمن پلٹ کے تم پہ وار کرے، جب تک کہ وہ بالکل ہی معذور نہ ہو جائے، یہ ہمیشہ کرتا رہے گا. 4 خطرات بزرگ کہتے ہیں نا، خطرہ نفسانی، خطرہ شیطانی، خطرہ ملکی اور خطرہ بیمانی. اب یہ 4 جو خطرات ہیں یہ ہمیشہ قائم رہتے ہیں، ہمیشہ قائم رہیں گے، کبھی ختم نہیں ہوتے. جب آدمی ان بالکل حق کے ساتھ متصل ہو جاتا ہے، اپنے نفس کے تئیں تو وہ خطرے میں رہتا ہے، لیکن رب کہتا ہے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ہم نے اس کو بے خوف کر دیا، یعنی خطروں سے آزاد نکال دیا اس کو. اب کوئی خطرہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. جب یہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ نعمت تو میرے لیے ہے مگر منیم کے ذریعے ہے اور منیم کی وجہ سے ہے، میری وجہ سے نہیں ہے، میرے لیے ہے میری وجہ سے نہیں ہے، تو بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن ہم چونکہ نعمت کو اپنی وجہ سے سمجھتے ہیں تو فساد رہتا ہے، خطرہ رہتا ہے، ڈر رہتا ہے، خوف رہتا ہے. جو چیز تمہاری وجہ سے نہیں ہے، تمہارے کسی عمل سے نہیں ہے، تمہارے کسی طاقت سے نہیں ہے، تو اس کے چھن جانے کا اور اس کے آ جانے کا نہ تمہیں خوف اور نہ تمہیں خواہش. 3 باتوں میں تمہیں بتایا ہے نا، لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آتی. کیا تمہاری پیدائش اپنی مرضی سے ہوئی ہے؟ کیا تمہارا جانا اپنی مرضی سے ہوگا؟ کیا تمہارا رزق اپنی مرضی سے آتا ہے؟ تو جب کچھ بھی تمہاری مرضی سے نہیں ہے تو تمہارا کیا ہے؟ جب تیرا اپنا نفس ہی، تیرا اپنا جسم ہی، تیرا اپنا آنا، تیرا اپنا جانا جب تیری مرضی سے نہیں ہے تو پھر کون سی ایسی نعمت ہے جو تیری مرضی سے ہوگی؟ تو یہ جب 3 باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں تو ساری نعمتوں سے آدمی کا ہاتھ اڑ جاتا ہے. پھر اس کا آنا اور جانا ایک جیسا ہو جاتا ہے، خوشی اور غم اس کے لیے برابر ہو جاتی ہے. حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اپنے شیخ کو خط لکھا کہ حضرت ایک کیفیت مجھ پر وارد ہے
مجھے اس کا حل بتائیے. جب آپ نے خط لکھا تو خط میں آپ نے لکھا کہ ہجر اور وصال ایک جیسا ہو گیا ہے. میں کیا کروں؟ جب حضرت باقی باللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے خط پڑھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, رونے لگے. تو لوگوں نے کہا حضرت کیا ہوا؟ کہا یہ میرے خوشی کے آنسو ہیں کہ میرا ایک بیٹا اس جگہ پہنچا کہ اس کو حالت استغنا حاصل ہو گئی جو ہمیں نہیں ہوئی آج تک. اب عقل مند آدمی کے لیے تو یہ بات صحیح نہیں ہے کہ وہ خوشی اور غم میں ایک جیسا ہو جائے. اس کے لیے پھر سائیکولوجسٹ کی ضرورت پڑ جائے گی تمہیں. لیکن جو اس حالت کو سمجھتا ہے وہ کیونکہ کمال استغنا ہے کہ نفع نقصان ہی ختم ہو جائے, کہ حالت ایک جیسی ہو گئی. اور جب حالت ایک جیسی ہو گئی, اسی حالت کے لیے تو ساری عمر گزارتا ہے آدمی, کوشش کرتا رہتا ہے. سارا سلوک ختم ہو جاتا ہے. پھر یہ کیسے پتا چلے گا کہ ہم کس ہیں ہم کس حالت میں, یہ کیسے اپنی طلب سے طلب سے بس. ایک شخص ہے وہ اس نے بیت ارادت کی. نہیں, بیت کا تعلق ایک الگ چیز ہے. اپنی دنیاوی حالت کی طلب سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہاں پر کھڑا ہوا. یہ روحانی تربیت کی وجہ سے. روحانی تربیت کا اثر بھی تو ظاہر پر ہوتا ہے. روحانی تربیت گویا ہے کیا؟ اب اگر یہ کہا جائے کہ بھائی خلق کو ایک طرح سے دیکھو, بس ایک زاویے سے, ایک نظر سے دیکھو, تم کیسے دیکھ سکتے ہو؟ فرق ہٹانا پڑے. کیسے ہٹاؤ گے؟ کوئی دوست بھی ہے, کوئی دشمن بھی ہے, کوئی مخالف بھی ہے, کوئی اچھا بھی ہے, کوئی برا بھی ہے, کوئی تمہارے سامنے گناہ بھی کر رہا ہے, کوئی نیکی بھی کر رہا ہے. اب تم سب ایک جیسے کیسے سمجھ لو گے سب کو؟ اور مولوی آدمی کے لیے تو بڑی مشکل کام ہے یہ. چلو یہ کام آدمی ہو تو کہہ رہا ہے لعنت بھیجو, ہمیں کیا لینا دینا کسی سے, کوئی کچھ بھی کر رہا ہے. لیکن مولوی آدمی تو نہیں کہہ سکتا یہ بات, اس کو تو روکنا ہے کہ یہ تو روکنا پڑے گا اس کو. تو پھر وہ کیسے کرے گا فرق اس کو؟ ہے کیسے؟ الحب للہ والبغض للہ, میرا محبت بھی اللہ کے لیے اور عداوت بھی اللہ کے لیے. اپنا فعل آدمی کا کیا ہے؟ یہ تو دوسرے کے لیے اطلاق کر سکتا ہے, بالکل کر سکتا ہے. جس کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ محبت بھی اللہ کے لیے کر اور عداوت بھی اللہ کے لیے کر, تو اپنے لیے کیا کر رہا ہے؟ تیری اپنی حالت کیا ہے؟ اب اپنی حالت کے کمال پر پہنچنے کے بعد یہ بات بالکل درست ہو سکتی ہے. اس سے پہلے یہ بات جو ہے پھر فساد ہے. اس کی وجہ میری اپنے گھر میں اپنی بیوی میری اللہ کے لیے کچھ نہیں کر رہی اور رسول کے لیے, میرے اپنے بچے نہیں کر رہے. اب پہلی دشمنی تو میری گھر میں ہو گئی کیونکہ اللہ کے لیے کچھ نہیں کر رہے. وہ ہے نہیں یہ بات. تو اب اگر میں خاندان میں ہی دشمنی مول لے لوں اور اپنے گھر میں مول لے لوں گا دشمنی, تو پھر میں گھر میں کیسے لوں گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے اخلاق اچھے کرو کہ گھر آباد ہوتے ہیں. اب میں کہتا ہوں بھائی تو کھانا پکاتی ہے, نماز نہیں پڑھتی ہے, لیکن اگر تو نماز نہیں پڑھے گی تو میں کھانا نہیں کھاؤں گا. وہ کہے گی تو پڑھ نہ پڑھ, مجھے کیا لینا دینا, کھا نہیں کھا.
بھائی میرے بچے تو کھا رہے ہیں. یہ کنڈیشن لگا دی تو نے میرے ساتھ بھائی. وہ لڑکے جا کے اپنے میں بیٹھ جائے گی کہ تو پاگل ہے تو نفسیاتی ہے, اس کو دکھاؤ ڈاکٹروں کو. اور گھر والے بھی تم سے کہیں گے ہاں یہ تو نفسیاتی آدمی ہے. بھائی تجھے کیا پریشانی ہو گئی اپنی بیوی سے؟ تم کو کہ نماز نہیں پڑھتی, یہی کہو گے نا تم تو اس کو, یہ وضو نہیں کرتی, یہ نہیں کرتی, یہ وہ نہیں کرتی. وہ کہیں گے بھائی تو کر رہا ہے نا سب کچھ, تو کرتا رہے, بس اس کے ساتھ کیوں پڑ گیا تو پیچھے اس کے. مقصد یہ کہ حق اس وقت وہ معاملہ ہے کہ حق بات کہنے والا اکیلا رہ جائے گا. کمپرومائز کریں, کیسے کمپرومائز بھی کرے تو کیسے کرے؟ جو کر رہے کرنے جب اپنا کام کریں. نہیں یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ پہلے اپنے اندر کی حالت سدھارو. پہلے تم اپنے آپ کو تو تابع کرو. میں اب ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہوں, بالکل نارمل بندہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کے بیوی بچے نماز نہیں پڑھ رہے. بالکل صحیح ہے. اب ان کو کتنی نماز تم بھی کرتا رہے. بالکل تم بھی کرتے رہے, بالکل تم بھی کرتا نہیں مانتے تو کیا کریں؟ اب نہیں مانتے تو وہ ان کا بھی فیل ہے, لیکن تم سختی کرتے رہو اپنے تئیں. صحیح ہے. تم اپنا فرض پورا کرتے رہو پانچوں ٹائم پہ. ہر جب نماز پڑھنے کے لیے تم جاؤ تو ان کو بھی بولو بھائی نماز پڑھو, میں آ رہا ہوں نماز پڑھ کے. لیکن پھر ان روایتوں کو کیا کریں کہ جو جیسے اب ایک شخص ہے, بزرگ غوث اعظم نے فرمایا کہ تم بے نمازی کے ساتھ سلام بھی نہیں کرو, کھانا بھی نہیں کرو. یہاں تک بزرگوں نے کہا بے نمازی کو قبرستان میں دفن بھی مت کرو مسلمانوں کے. اب بتاؤ کتنے قبرستان بنانے پڑیں گے تم؟ آج کل کچھ لوگ ان چیزوں کو کرو. انہی کو جو یہ بات کہہ رہے ہیں انہی کے گھر میں سے کتنے لوگ اس قبرستان میں دفن ہوں گے اور خاندان کے. اسلام سخت ہے, بہت سخت ہے اور بہت نرم ہے, لیکن ماحول پیدا کرو ویسا پہلے. صحیح. جب تم وہ ماحول بنا چکو تو پھر تم یہ اطلاق کر سکتے ہو, بالکل کر سکتے ہو, کرنا چاہیے ہمیں. لیکن ہمیں اس کے ماحول کی ضرورت ہے نا. انفرادی طور پہ ایک ایک پہ دین نافذ ہوگا, اجتماعی نہیں ہو سکتا. اجتماعی نہیں ہوگا کبھی بھی. اب دین تمہاری محبت, تمہاری اخلاق اور تمہارے طریقوں سے ہوگا. جتنی تم اپنا اخلاق اچھا کرو گے, دین پہ چلو گے, تو تم ان کو دین کے اخلاق سمجھاتے جاؤ آہستہ آہستہ. جب دین کے اخلاق سمجھاتے جاؤ گے دین کے احکام نافذ ہوتے جائیں گے. صحیح. جب تک تم دین کا اخلاق نہیں سمجھاؤ گے اور احکام نافذ کرنے کی کوشش کرو گے تو احکام کو کوئی قبول نہیں کرے گا, دین کے اخلاق کو قبول کرے گا. اور دین کا اخلاق ہی کی آخری دین کے احکام کی پابندی ہے. آگے نہ سمجھ میں بات. پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں سے بچوں کو اور بیوی کو اخلاق پہ لاؤ. جب چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم اخلاق پہ لاتے ہیں نا آہستہ آہستہ کر کے, تو پھر ہم احکام پہ لا سکتے ہیں. اب اگر تم صبح ابھی جاتے ہی تم اپنے گھر میں شریعت نافذ کر دو, کیا نتیجہ نکلے گا؟ میں باہر ہوں. تم باہر ہو گے, گھر والے اندر ہوں گے. لیکن اگر آج تم دو باتوں کی اخلاق کی آج سمجھانا شروع کرو, دین کی ان کو بتانا شروع کرو کہ بھئی اب بیوی تم سے یہ بات کرتی ہے کہ بھئی اس پیسوں میں پورا نہیں ہوتا. ہمیں نہ بات کوئی چھوٹی سی بات ہے, یہ ہانڈی پوری نہیں ہوتی, راشن پورا نہیں ہوتا. ارے تو کہنے بھائی اللہ کی بندی تو ذرا وضو کر کے کھانا پکایا کر, دیکھ برکت ہوگی اس میں. تو منہ بھی دھو لے گی, وضو بھی ہو جائے گا, تیرا کھانا بھی پک جائے گا, دیکھ برکت بھی ہوگی اس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے شروع کرا کر کھانا پکانا. اب پیار سے محبت سے بولو کہ اس کی سمجھ میں آ جائے گی. اب جب وضو کرے گی تو نماز پہ بھی آ جائے گی کچھ دنوں میں کہ بھائی کچھ اللہ کو بھی یاد کر لیا کر, برکت ہوگی اس سے. اور جب ماں نمازی ہو جائے گی بچے اپنے آپ نمازی ہونے لگیں گے, کیونکہ بچے وہ کچھ اپناتے ہیں جو ماں کو دیکھتے ہیں کرتے ہیں. صحیح بات. اب جب تمہارے گھر میں نمازی ہو گئے تو پھر ان کو نماز کی برکتیں بھی پتہ چلنے لگیں گی. اور پھر ایک خوبی کی بات یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کی ایک خاص بات ہے کہ جب اللہ کا ذکر بندہ کرتا ہے نا, بندے کرتے ہیں جو بالکل بھی نہیں جانتے اس کہ ہم کر کیا رہے ہیں, ان کے دلوں میں اطمینان پیدا ہوتا ہے. اور جب ان کے دلوں میں اطمینان پیدا ہوتا ہے تو ان کو تھوڑا بھی بہت لگتا ہے.
تو ہم دنیا میں نافذ کرنے کے بجائے اپنے گھر میں نافذ کریں آہستہ آہستہ کر کے. اگر ہماری سال 2 سال 3 سال کی محنت سے گھر میں استقامت آ جاتا ہے، نماز آ جاتی ہے، روزہ آ جاتا ہے، ہلکا ہلکا دین پہ عمل شروع ہو جاتا ہے، تو ایک گھر تو ہو گیا ایسا. آج تمہاری بیوی کو گھر میں تمہاری باوضو کھانا پکانے کی عادت ہو، 5 وقت نماز پڑھنے کی عادت ہو، جب وہ اپنے میکے میں جائے گی تو وہ اپنی بھاوجوں کو دیکھے کہ بھابھی اگر برکت چاہتی ہو تو ایسا کر لیا کرو، میں تو ایسے ہی کرتی ہوں. عورتیں کی بات عورتوں کی سمجھ جلدی آتی ہے. اللہ پہ معاملات، دین پہ معاملات آہستہ ہی آہستہ آ سکتے ہیں. یہ دین جو ہے نا، ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ مسلط کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ اپنانے کی چیز ہے. ہم اس کو اپنائیں، اپنی زندگی کا روٹین بنائیں. دین کوئی ایسی بات تو ہمیں نہیں بتاتا نا کہ جو عام معمولات سے ہٹ کرے. بھئی کوئی ایسی بات تو ہمیں نہیں بتاتا دین جو تمہاری زندگی کے معاملات سے ہٹ کرے. دین یہ نہیں کہتا تو نئے کپڑے پہن، یہ کہتا پاک پہن. تو پاک کرنے میں کیا برائی ہے ہمیں؟ بھائی کپڑے چلو نئے کے پیسے نہیں ہیں نا ہمارے پاس، لیکن پاک کرنے کے تو ہیں نا ہمارے پاس اتنے وسائل کہ ہم کپڑا پاک پہن سکتے ہیں. دین یہ نہیں کہتا کہ تو روز نہا لیکن تو باوضو رہے، پاک رہے، یہ کہتا ہے دین. تو اس میں کیا برائی ہے؟ ہمارے پاس اگر 2 روٹی ہیں تو دین کیا کہتا ہے؟ ایک تو کھا لے، اپنی بیوی کو کھلا دے. دین یہ کب کہتا ہے 2 تو ہی کھا، یا 4 ہی کھانی پڑیں گی تو یہ روٹی ہیں؟ سادن نہیں ہے تو پانی سے کھا لے. دین تو اخلاق کا کمال سکھاتا ہے. دین تجھے کسی کا محتاج کرنا نہیں چاہتا. دین یہ نہیں کہتا کہ تیرے پاس کار نہیں ہے تو تو کار میں ہی جائے گا، تو کسی طرح کار حاصل کر. وہ تو کہتا ہے تیرے پیر کائے کے لیے دیے، جا پیدل، اس لیے دیے تھے کہ تو چلے خوب، تیری صحت بھی اچھی رہے. تو دین تو مزے کی بات یہ ہے کہ زندگی کا بڑا آسان راستہ سکھاتا ہے ہمیں. اور یہی بات دین سکھاتا ہے کہ جب تجھے اللہ کی نعمت تجھ پہ کشادہ ہو جائے تو اپنی فصیل بڑی مت کر، اپنا دسترخوان بڑا کر. دین تو ہمیں یہ سکھاتا ہے. دین تو یہ سکھاتا ہے اگر تیرے پاس 2 روٹی ہیں تو اس کے 4 ٹکڑے کر، آدھی 4 آدمی کھا لو بیٹھ کے، کوئی بھوکا نہ رہے تم میں سے. تو اس سے زیادہ آسان کیا سکھائے گا دین اور ہمیں بات؟ ہم دین کو ہوبے کی طرح مسلط کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے دین میں کہ جو مسلط کی جائے. دین تو ایسا ہے کہ جس کو تم اپنی زندگی کا معمول بنا کے بہترین زندگی گزار سکتے ہو، جو تمہاری آخرت بھی اچھی کرے گی، تمہاری دنیا بھی اچھی کرے گی. سیدھی بات ہے. دین نہیں کہے گا تو 1 کلو دودھ میں 1 پاؤ پانی ڈال کے اس کو 1.5 پاؤ 1.25 کلو کر لے. دین یہ نہیں کہتا. دین کہتا ہے اگر 1 کلو ہے تو چلو بل بانٹ لو اسی کو 1 کلو. تو 2 دفعہ چائے مت بنا، 1 دفعہ بنا کے پی لے، کوئی بات نہیں ہے. دین نہ تو تمہیں تعیش سکھاتا ہے اور نہ تمہیں تعیش سے روکتا ہے. اگر جائز تعیش تمہارے پاس ہے، عیش و عشرت جائز ہے، تو بالکل تم رہو اس سے. اور کیا کہتا ہے دین؟ دین تو اتنا محتاط ہے، وہ کہتا ہے کہ تو پھل کھا، اس کے چھلکے بھی اپنے پڑوسی کے سامنے مت ڈال، تاکہ اسے احساس کمتری نہ ہو جائے. اور دین تمہیں کیا بتاتا ہے؟ دین نے جس طرح تمہارے عزت نفس کا خیال رکھا ہے، اتنا تو کسی بھی چیز نے نہیں رکھا ہے. کون سا رکن دین کا ایسا جو پیسوں سے ہوتا ہے پورا؟ اور جو پیسوں سے پورا ہوتا ہے اس کی شرط یہ ہے کہ جب تیرے پاس ہو، نصاب ہو، صاحب نصاب ہو، تو کر اس کو، اور نہیں ہوتا تو ساری زندگی نہ ہو.
کوئی سوال نہیں تو اس پہ. تو مقصد یہ کہ دین جو ہے وہ تو ہمارا معمولات زندگی ہے، اور وہ معمولات زندگی ہے کہ جو ہماری زندگی کو آسان سے آسان بنانے کے لیے ہے. ہم اس کو اگر مشکل کرتا جاتے ہیں تو وہ ایک الگ میٹر ہے. یہ دین غریبوں سے شروع ہوا تھا نا، اور غریبوں کا ہی ہے. اور ایسا ہے کہ غریب سے غریب، امیر سے امیر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کیسے اس پہ عمل کروں. وہ دین ہمارا وہ دین ہے کہ جو کافر کو بھی نہیں چاہتے کہ یہ بھوکا سو جائے. کیونکہ دین تو رب العالمین کا ہے نا بھیجا ہوا، ساری مخلوق تو اسی کی ہے. تو وہ ایسا دین بھیجے گا کہ کسی کی حق تلفی ہو. اس نے ہر کا حق کا خیال رکھا. بڑا آسان ہے دین، بہت آسان ہے اگر ہم معمولات میں لائیں، لیکن مسلط کریں تو بہت مشکل ہے. اب دین یہ تو کہتا ہے کہ تو کم کپڑے مت پہن، تھوڑے زیادہ پہن لے، لیکن تیرے پاس نہیں ہے تو ایک چادر سطر ڈھک لے اپنا. تو اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ کم کپڑے پہننے سے کسی کو پریشانی نہیں ہے، زیادہ کپڑے پہننے سے پریشانی ہے. جو عورت کم کپڑے پہن کے گھومے وہ روشن خیال ہے، جو تھوڑا زیادہ پہن کے گھومے کہ اپنا صدر ڈھک لے وہ بری سمجھی جاتی ہے. اچھا اس کو وہ برا سمجھتے ہیں کہ جو اپنے گھر میں نہیں پہننے دیتے کم کپڑے. دین میں تو ہر کی عزت نفس کا خیال رکھا ہے نا. بازار میں تمہیں گھومنے کو منع کیا ہے کہ بھائی نظر نیچے کر کے گھومو گے، جانا ہے بازار تو تمہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ تو اپنی نگاہ نیچی رکھ، گردن اونچی رکھ. اب بازار میں خالی میری اپنی عورتیں تو نہیں گھوم رہی ہوں گی، ہر مذہب ملت کی عورت بازار میں ہوگی نا. تو اسلام تو ہر مذہب اور ملت کی عزت کا خیال رکھ رہا ہے. تو اسلام سے زیادہ پھر اخلاق اور تحفظ والا کون سا دین ہے؟ تو ہم کیونکہ معمولات میں سے نہیں ہے نا ہمارے. اگر ہم دین کو اپنے معمولات میں بنا لیں اور اپنے معمولات میں سے دین کے معاملات کو عمل کرنا شروع کریں، روزانہ اس پر عمل کریں، تو زندگی ہماری بڑی آسان ہوتی چلی جاتی ہے. اب 5 وقت نماز پڑھنے والے کو 5 وقت منہ دھونا پڑتا ہے نہیں پڑتا ہاتھ پیر؟ تو بتاؤ تمہیں کون سی بیماری آئے گی؟ 5 وقت ورزش کر رہے ہو تم. تو اسلام نے جو تمہاری صحت کا بھی خیال رکھا ہے، تمہاری عزت کا بھی خیال رکھا ہے، تمہاری جائیداد کا، دولت کا، اولاد کا، بیوی کا، بچوں کا، سب کا خیال رکھا ہے اسلام نے. سب کے بارے میں احکامات ہیں نا. واحد مکمل دین ہے کہ جس میں ہر چیز تمہیں ہر کیوں، کیا اور کیسے کا جواب ملتا ہے. جو ابھی آپ بات فرما رہے تھے کہ مخلوق کو بے حد تو پھر کیسے دیکھیں؟ آپ نے جیسے فرمایا کہ ہم عام لوگ تو نہیں دیکھ سکتے ایسا، اس کا طریقہ کیا ہے؟ ہاں میں یہی کہہ رہا تھا، یہ
سب اپنے اپنے وقت کے مقامات کی بات ہے. ہر چیز ایک جیسی نہیں ہوتی. اگر ہم نیلا گلاس لگائیں گے تو نیلا نظر آئے گا، اور پیلا لگائیں گے تو پیلا نظر آئے گا، کالا لگائیں گے تو کالا نظر آئے گا. ساری مختلف مراتب میں مختلف مقامات سے گزرتا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر اگر ہم سلوک کی 99 منازل کی بات کرتے ہیں تو ہر منزل کسی ایک اسم سے تعلق رکھتی ہے اور اس کی صفت کا ظہور اس پر ہوتا ہے. اب یہ قول کہ جب تو خلق کو بے عیب جانے کس کا ہے؟ حضرت سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. اب یہ قول ہر ولی کا دعویٰ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ کوئی مقام سمدیت میں ہی نہیں ہے. مقام سمدیت تو استغنا کا مقام ہے نا. وہاں سب کچھ فضل سے ہے، کسی کے عمل سے کچھ نہیں ہے. تو اب جو اس مقام میں آ جائے گا تو وہ کہے گا ٹھیک ہے، ہاں یہ بات تو درست ہے. اور جو اس مقام میں نہیں وہ کہے گا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا کہ جس نے نیچے کی نیلا گلاس لگایا وہ کہہ رہا ہے سارا نیلا نیلا ہے، کیا بات ہے؟ دوسرا کہے گا تو پاگل ہے کوئی، کہاں نیلا ہو رہا ہے؟ اب چونکہ اس نے گلاس ہی نیلا لگایا ہوا ہے اسے سب نیلے نظر آئے گا. ایسے جیسے سنا آپ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی صفات کو ظاہر کیا، تو جو شریعت کے لحاظ سے چیزیں شر شمار ہوتی ہیں تو حقیقت میں تو وہ شر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار سے ان کو پیدا کیا. تو یہاں سمجھنا یہ تھا کیا ان کا ظہور اللہ تعالیٰ کے اختیار سے ہے؟ صفات کا ظہور جیسے ہم صفات کا ظہور تو افعال سے ہی ہے نا. صفات کا ظہور تو فعل سے ہے، افعال سے ہے. آئی نا سمجھ بات. اور جب تک کسی صفت کا ظہور اس کا فعل صادر نہیں ہوتا تو ظہور نہیں ہوتا صفت کا. اب خدا تو الہ تھا نا، معبود تو تھا نا، معبود ہے نا، معبود رہے گا. اب جب خلق نہیں تھی تو معبود نہیں تھا، معبود تھا لیکن ظہور نہیں تھا. جب سجدہ کرنے والا، عبادت کرنے والا پیدا ہوا تو ظہور معبود بھی ہو گیا. اگر گناہ نہ ہوتا تو غفاریت کا ظہور کیسے ہوتا کہ غفار ہے؟ تمہیں کیا یہ ظاہر کرنے کے لیے گناہگار کو پیدا کیا؟ ساری صفتیں افعال کی تمام صفتوں کے فعل کو ظاہر کرنے کے بعد ہی صفتوں کا تو ظہور ہوا نا، صفتوں کا معلوم ہوا. لیکن یہ گناہگار تو دوزخ میں جائے تو اس کا جلال بھی ظاہر ہوا. میں وہ مخلوق کو بے کہنے کی توجیہ، یا جیسے کہ بھائی سید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے اس وقت تک صوفی نہیں ہوتا جب تک کہ بچے کی طرح نہ ہو جائے. کہ کوئی تعریف کرے تو اس کو کوئی خوشی نہیں ہوتی، کوئی برائی کرے تو اس کو کوئی غم نہیں ہوتا. استغنا نہ ہو جائے اس کا سے. تو وہ جو آپ سے ہمیں سیکھا اس کے حساب سے تو یہ اگر توحید افعال میں آ جائے تو تب بھی یہ چیزیں ہو جاتی ہے اس کے لیے، کیونکہ فائل تو پھر ایک ہی ہو جاتا ہے اور اس کا سارا ہی کام اچھا ہے، اس کا کچھ برا ہے ہی نہیں. تو یہ ساری توحید ہی کو عبور کرنا ہی تو سلوک ہے. توحید افعالی کو سمجھنا، توحید صفاتی کو سمجھنا، توحید ذاتی کو سمجھنا،
یہی تمام کا تمام سلوک ہے. ارے میاں اور جب جو سمجھ میں آتا ہے اس کی کیفیت وارد ہوتی ہے. ہر عمل کی کیفیت ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی دھتورا کھا لے, اس کا نشہ کیسا ہوتا ہے, اور کوئی افیم کھا لے اس کا نشہ الگ ہوتا ہے, کوئی گانجا پی لے اس کا نشہ الگ ہوتا ہے, اور کوئی شراب پیے, سب نشے ہیں یہ, لیکن کیفیات میں سب الگ الگ ہیں بالکل اپنی اپنی. اب ایک کو بھنگ کھلا دو, وہ ایک نالی کو دریا سمجھتا ہے. اب اس کی کیفیت ہے نا یہ, اس وقت اس میں وارد ہوئی ہے. کس کے افعال وارد ہوا ہے؟ فعل کس کا وارد ہے؟ بھنگ کا. اب ایک بھنگ کا فعل وارد ہونے کی یہ کیفیت ہے کہ وہ ایک نالی کو ایک دریا سمجھ کے عبور نہیں کر پا رہا. اب یہی حال یہ ہے کہ اس کو شراب پلا دو اور شیر سے لڑا دو, وہ شیر سے لڑ جائے گا کھڑا ہو کے, کیونکہ اس کا فعل الگ ہو رہا ہے ظاہر اس پر. ایک فعل آدمی کو بزدل بنا رہا ہے اور ایک فعل آدمی کو بہادر بنا رہا ہے. تو یہ ان اشیاء کا فعل ہے. اب اشیاء کا فعل کا یہ عالم ہے تو صفات کے فعل کا کیا عالم ہوگا؟ اب ایک آدمی کو مچھر کاٹ جاتا ہے, وہ کانپنے لگتا ہے, لرزہ پیدا ہو جاتا ہے اس کو, وہ کہتا ہے لحاف ڈالو مجھ پہ, سردی لگ رہی ہے, لحاف ڈالو ڈالو ڈالو, ڈالے جاؤ تم اس پہ کمبل ڈالے جاؤ, اندر بھی ہلا ہوگا بیٹھا ہوا ہے نا. لیکن ایک آدمی جس کو مچھر نے نہیں کاٹا ہے وہ کہے گا پاگل ہو گیا ہے, اتنی گرمی ہو رہی ہے, اس پہ لحاف ڈالے چلے آ رہے ہو, یہ مر جائے گا. وہ کہے گا مجھے سردی لگ رہی ہے, وہ کہے گا اس کو سردی لگ رہی ہوگی لیکن اس پہ لحاف تو دیکھو, تم گرمی میں اتنے لحاف ڈالو گے اس پہ, ہٹاؤ اس پہ سے. یہ ایک مچھر کے کاٹنے کا فعل ہے. خوبی کی بات یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک اثر ظاہر ہوتا ہے, تمام ایکشن کا ریئیکشن آتا ہے. جب ہم کسی بھی صفت میں قدم رکھتے ہیں تو اس کا فعل ہم پہ ضرور ظاہر ہوتا ہے, اور جب وہ وارد ہوتا ہے تو وہ آدمی سب سے الگ ہو جاتا ہے, وہ سارے اس کے یا تو مخالف ہو جاتے ہیں یا موافق ہو جاتے ہیں. وہ آدمی سب سے ہٹ کے بات کر رہا ہوتا ہے. اب کوئی آدمی افیم کھا لیتا ہے تو جب وہ بات کر رہا ہوتا ہے جس انداز سے, تو ہر آدمی کیا کہتا ہے کہ یار یہ افیم چاہیے, اس وجہ سے افیم کھائے گی, چھوڑو اس کو, چاہے وہ بہت سچ بات کر رہا ہو, لیکن چونکہ اس وقت وہ فعل اس پر ایسا وارد ہوا ہوا ہے کہ اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. وہ بالکل سچ سچ بول رہا ہوگا چاہے شراب پی کے, لیکن تم کو ہوگا شراب پی بکرا ہے, ایسے ہی بکنے دو اس کو, ایسے بکتا ہے شراب پی کے, لیکن وہ صحیح بول رہا ہوتا ہے. لیکن چونکہ وہ فعل ایسے میں ہے کہ وہ قابل قبول نہیں ہے اس کی بات. یہ فعل اس شراب کی جو صفت ہے اس کا فعل ہے. کیا تو جب سلوک کی کوئی اور جب کوئی تجلی کسی اسم کی اور کسی صفت کی جب ظاہر ہوتی ہے نا, تو اس کے فعل کا کیا عالم ہوتا ہوگا. اب وہ ہر ولی پر, ہر بزرگ پر الگ الگ وارد ہوتی ہے. کہ جس پر جو وارد ہو جاتی ہے اس کا مقام ہو جاتا ہے. نہیں, وہ مقام اس کا نہیں ہو جاتا. یہ ضروری نہیں کہ وہ مقام اس کا ہو جائے. مثال کے طور پر ہمارے کتنے لطائف ہیں؟ 6 سے لے کر سلاسل میں 10 لطائف تک کا ہے. اب وہ الگ الگ باتیں ہیں کہ وہ سب کے اپنے
اختلافات ہیں، لیکن ہم اگر 6 بھی مان لیں تو اصل جو سب سے بڑا لطیفہ وہ قلب ہے نہیں بات؟ اب لطیفہ قلب کا یہ عالم ہے کہ اگر کسی پہ وارد ہوتا ہے اس کا اثر، تو اس کے اثر سے وہ جہاں کو سرخ دیکھنے لگتا ہے. رنگ میں سرخ نہ، ہاں، اس کی خالی خرد کا یہ عالم ہے کہ اگر صفرا تم پہ غالب آ جائے تو سب کچھ پیلا نظر آنے لگتا ہے. منہ میں خون محسوس ہونے لگے. قلب کے ذکر کی بات ہے، لطیفہ قلب کی بات ہے. خون کی خوشبو آنے لگتی ہے بعض اوقات اندر سے ذکر میں. بعض اوقات ایسی خوشبو آتی ہے ذکر سے جیسے کہ اندر سے خون کی بو آ رہی ہے، کچے خون ہے کوئی. بعض اوقات ایسی بو آتی ہے کہ جیسے کوئی چیز سوختہ ہو گئی ہے، جل گئی ہے اندر سے. یہ ذکر کی مختلف کیفیات ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب کوئی خلط ذکر کی غالب آتی ہے تو اس کو کھانے پینے والے کو ہر چیز وہی محسوس ہونے لگے گی. اگر تم اس کو دودھ بھی پلاؤ تو کیا خون کی خوشبو آ رہی ہے، اس میں سے خون کا ذائقہ پیدا ہو رہا ہے، اس میں وہ الٹیاں کرے گا، نکالے گا اس کو. یہ عجیب ایک خیریت ہے. اچھا، غلبہ جو ہوتا ہے، جب تک غلبہ نہ ہو کسی بھی لطیفے کا، جب لطیفہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جب تک غلبہ نہ ہو اس کا، تو اس کا فیض وارد نہیں ہوتا، کھلتا نہیں ہے. یہ پورا غلبہ کر کے کھلتا ہے اپنا. ایک کتا کسی کو کاٹ جاتا ہے، کیا حالت ہوتی ہے اس کی اگر اس کا تریاک نہ دیا جائے تو؟ ویسی ہو جاتا ہے نا. تو ذکر کرنے والے کو کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے. جو اپنے جسم میں اتارے گا ذکر کو، اس کا کیا عالم ہونا چاہیے. اور اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا ذکر کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی لکے پر ہے، اس کے اندر نہیں ہوتا تھا وہ ذکر، اس کا وہ بس زبان سے باہر ہی جا رہا ہے، اندر نہیں آ رہا. جب لا کا اثر ہوتا ہے نا، سب کچھ مفقود ہو جاتا ہے. کیا سب کچھ مفقود ہو جاتا ہے. اور جب آدمی اللہ پہ پہنچتا ہے نا تو پھر حق کے سوا تو کچھ نظر ہی نہیں آتا، وہ ایک ہی کو دیکھتا رہتا ہے بس. وہ بیدم شاہ وارسی کہتا ہے نا کہ اب کچھ اور آدمی ہماری نظر میں جب سے سنا ہے یا لباس بشر میں. یہ کیفیتیں ہیں. اگر تم یہ کہو گے نا سب ایک جیسے ہیں، وہ کہیں گے پاگل ہے یہ تو کوئی. لیکن تم اب دوسری کیفیت میں ہو، اس وقت تم اپنی نظر سے دیکھ رہے ہو. اب ہر آدمی تمہاری بات سے متفق ہو جائے کہ نہیں یہ صحیح کہہ رہا ہے، تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں رہے گی. پھر سارے لوگ تمہاری بات سے متفق نہیں ہوں گے، بلکہ تمہارا اپنے ساتھ رہنے والا بھی ہر وقت جو تمہاری کیفیت سے واپس واقف ہوگا نا، وہ بھی ایک دفعہ تمہارا منہ دیکھے گا
کہ کیا کہہ رہا ہے، بعد میں کیا کو سمجھنے میں ٹائم لگے. لیکن بات یہ ہے کہ سانپ کے کاٹے کی حالت وہی جانتا ہے جو کو سانپ نے کاٹا ہو کبھی. میں عقلم تو ابھی تھوڑا سا ممکن ہوتا جا رہا ہے سمجھنا. جیسے کہ غالب نے جو کہا نیکسٹ فریادی کس کی شوقی تحریر کا کاغذی ہے پیران ابھی جو ہولوگرام ٹیکنالوجی آئی ہے تو اس کا ایک کسی نے مجھے اشتہار بھیجا تھا. تو پہلے تو پردے کے اوپر فلم چلتی تھی، اب فضا پہ پوری فلم چلتی ہے اور بالکل اپنا جیسا آدمی 3 ڈائمینشنل تینوں جہتوں سے اس کو لمبائی چوڑائی گہرائی پوری کی پوری فضا کے اندر وہ شو کر دیتا ہے. روشنی کا کمال ہے نا یہ، روشنی کا کمال ہے یہ. تو جتنی بھی صفات الہیہ ہیں تجلیات الہیہ ہیں، اور ہر تجلی کا ایک اپنا کمال ہے. تو پہلے تو یہ تھا کہ اسکرین کی ضرورت ہے، اب تو بغیر اسکرین کے بھی ہاں بالکل ہو سکتا ہے. پوری کی پوری. تو اب تو بہت آسان ہو گیا سمجھنا. سب چیزیں سمجھنا آسان ہوتی جا رہی ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جتنی جو قیامت کا وقت قریب آتا جائے گا ہر چیز ظاہر ہوتی جائے گی، کھلتی جائے گی. وہ جو آدم علیہ السلام کو علوم سکھائے گئے تھے وہ جب تک پورے کے پورے نہیں کھل جاتا قیامت نہیں آتی. کیا یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو آج کل کے مشاہدات عقلی سائنس کے ذریعے ٹیکنالوجی کے ذریعے کہ اس کا قائم مقام ہو سکتے ہیں جو پہلے کے دور میں مراقبے کے ذریعے لوگ دیکھتے تھے سیر کرتے تھے، یا وہ الگ ہے یہ الگ؟ دیکھو دونوں کا تعلق روشنی سے ہے. اس مراقبے کا بھی اور اس مراقبے کا بھی اور یہ ٹیکنالوجی کا بھی تعلق اصل دونوں کی روشنی ہے، نور ہے. اب نور کی مختلف اقسام ہے نا، ایک وہ کہ جس کو آپ کور کر سکتے ہو، ایک وہ جس کو آپ کور نہیں کر سکتے، لیکن ہے وہ نور وہ بھی موجود. نور کی کیپیسٹی ہے نا، جو آپ کے کور میں آ رہا ہے اس کی کیپیسٹی الگ ہے جو مادی طور پر ہم کور کر رہے ہیں، اور جو ہم مانوی طور پہ کور کرتے ہیں اس کی کیپیسٹی الگ ہے. ہیں وہی اس سے، لیکن کیپیسٹیوں کا فرق ہے. لیکن یہاں پہ جتنی بھی سیر ہوتی ہے وہ یہ مادے کی سیر ہوتی یہ وہی کہہ رہا ہوں میں کہ جس کو آپ کور کر رہے ہو یہ مادی ہے، لیکن اس کا حصہ ہے ایک ہے، ظاہر ہے اس کا. ظاہر ہے اس کا. اب اس کا باطن وہ ہے. اچھا اب وہ بھی سب کی اپنی اپنی کیپیسٹی الگ الگ ہوا کرتی تھی، اور مراقبے کی بھی کیپیسٹی الگ الگ ہے. جس میں قوت جاذبہ جتنی زیادہ ہے، جس کے لطائف پر دسترس جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، تو اس کا بینک اتنا بڑھتا جاتا ہے، اور جس کا بینک بڑھتا جاتا ہے اسٹوریج بڑھتی جاتی ہے، اس کی کوریج بڑھتی جاتی ہے، اس کی کیپیسٹی بڑھتی جاتی ہے. ہر لطیفے کا تعلق ایک آسمان سے ہے. اب جس کی منزل جہاں ختم ہوتی ہے، کسی کی اگر قلب پہ ختم ہو گئی تو بھائی پہلے آسمان پہ ختم ہو گئی، دوسرے آسمان پہ ختم ہو گئی. جس کی روح پہ رک گئی تیسرے آسمان پہ رک گئی، چوتھے آسمان پہ رک گئی. اب وہ کیپیسٹی کو بڑھائے گا نا، اور جو خفی الاخفا پہ پہنچ گیا اس کا مطلب ہے عرش پہ پہنچ گیا، ساتویں آسمان پہ پہنچ گیا، اس کی کیپیسٹی وہ ہو گئی. یہ عروج کی کیفیت ہے یا نزول؟ یہ عروج کی ہے. نزول میں تو سب ایک جیسی ہو جاتی ہے. پھر اس میں بزرگوں سے جیسے کتابوں میں آتا ہے کہ نزول پہ ہی جو نا تکمیل ہوتی ہے، جس کا نزول جس لطیفے میں ہوتا ہے. بالکل اسی طرح ہے کہ یہ راؤنڈ واپس ہوئی ہے.
آئی نا سمجھ میں بات؟ ہر چیز اپنے مرکز سے چل کر اپنے مرکز پر آ کے ختم ہوتی ہے. یعنی ایک شخص ہے اگر اس کا نزول نفس میں ہو رہا ہے لیکن وہ یعنی گھوم کے تو وہ آئے گا پورا اخفا سے گھوم کے آئے گا, اس کو نہیں معلوم کہ میرا نزول کہاں ہونا ہے, لیکن وہ چل تو رہا ہے. تو یوں تو ہر کوئی گزرے گا اس مقام سے. نہیں, ہر کوئی کیوں نہیں, اس لیے نہیں گزرے گا ہر کوئی کہ اگر ہر کوئی عروج مکمل کر لے گا تو وہ گزرے گا. جس کا عروج مکمل ہی نہ ہوا ہو بھی درمیان اور درمیان میں اس کو موت آ جاتی ہے یا درمیان سے وہ واپس ہو جاتا ہے, آگے نہیں بڑھتا. ہاں بالکل. اور مزے کی بات یہ ہے کہ کسی کا قیام قلب میں ہی ہو جاتا ہے, کسی کا قیام روح میں ہو جاتا ہے, کسی کا قیام سر میں ہو جاتا ہے, کسی کا قیام اخفا میں ہو جاتا ہے, کسی کا خفی میں ہو جاتا ہے, کسی کا خفی الاخفا میں ہو جاتا ہے. تو اس کی ولایت وہیں سے ہو جاتی ہے شروع. مجید الفیضانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مکتوبات میں لکھا ہے اس میں تو فرمایا کہ سب سے افضل وہی ہے جو سب سے زیادہ نزول ہے. تو اخفا سے جا کر جو آئے گا نا نزول میں, سب سے زیادہ وہی نزول میں ہوگا, اور وہ قدم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگا. اس کا دائرہ بڑا ہوگا, ولایت کبریٰ پہ ہوگا, وہی ولایت کبریٰ کہلاتی ہے. اچھا میں یہ جو خدا خلق کو جو ہے بے دیکھنے والا اس کو کس طریقے سے دیکھیں, کس طریقے سے ہم کس طریقے سے اپنے عیب ختم کر کے, کافر مومن کا فرق بھی ہے تو اپنے عیب ختم کر کے, کافر مومن کا فرق نہیں, اپنے عیب ختم کر کے. جب تک اپنے میں عیب نظر آ تو پھر دوسرے میں عیب نہ دیکھیں. جب تک دوسرے میں عیب نہیں دیکھے گا. اچھا مولوی بندے کیسے دیکھیں, ہے جو مولوی ہے مفتی ہے, کیوں اس کے اپنے اندر عیب نہیں ہوتا کوئی بھی. اس میں مفتی اور دیکھو مفتی ہونا, علماء عالم ہونا یا مولوی ہونا تو دوسروں کی ظاہری ہدایت کے لیے ہے, لیکن باطنی اصلاح کے لیے تو زیادہ ہے یہ, کیونکہ باطنی نقصانات یہ جتنے دیکھ سکتا ہے اتنے عام آدمی نہیں دیکھ سکتا. اگر میں یہ ظاہر کا معاملہ الگ ہے, باقی ہاں معاملہ الگ ہے. علم شریعت ہے نا وہ تو. دیکھو جو بات بات بھی دیکھے گا میاں وہ شریعت کو تو نہیں چھوڑے گا, کافر مومن کا فرق تو نہیں ترک کرے گا. اب گھی پینے والا دودھ چھوڑ دے گا, ایسا کرتا ہے کوئی؟ وہ دودھ کی جگہ دودھ پیتا, گھی کی جگہ گھی پیتا. تو شریعت کا معاملہ تو دودھ کی طرح ہی ہے نا, اگر وہ نہ ہوگی تو گھی بھی ہوگا, پھر بناسپتی ہوگا اگر ہوگا تو. یہ بات جو لوگ اہل باطن تھے وہ لوگ بھی جب اہل ظاہر سے بات کرتے ہوں گے تو وہ مطابق بات کرتے ہیں. دیکھو مزے کی بات یہ ہے کہ حکمت کیا چیز ہے. لوگوں سے وصول کرتے ہیں. حکمت یہ ہے کہ ہر آدمی سے اس کی سمجھ اور اس کی لیول کے مطابق بات کرنا, یہ حکمت کہلاتی ہے. اب ایک آدمی اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو تم نے کہا یار میں اس کو کیوں روکوں گناہ سے, نہیں, تم بھی گناہ گار ہو گئے, تمہیں اس کو گناہ سے روکنا ہے. آگے سمجھ بات. اب حکمت یہ ہے کہ گناہ سے روکنے کے بعد اس کو گناہ کے نقصانات بتا کے پھر اس سے تائب کرا دو اس کو ہمیشہ کے لیے. اس سے اور کس حکمت سے روکنا ہے یہ ہے بات. خلق کا عیب ہونا الگ میٹر ہے, ایک خلق کا گناہ گار ہونا الگ میٹر ہے. خلق کو یہ نہیں کہا کہ خلق کو بے گناہ دیکھو, گناہ کا تعلق خلق کے عمل سے ہے, سمجھ نا, اور خلق کی تخلیق خالق سے ہے. تو ہم کسی کے فعل سے نفرت کرتے ہیں یا اس کے وجود سے؟ اب اگر ہم کبھی فعل کو بھی
اچھے کے اندر رکھ دیں، تو یہ تو پھر ہمارا اختراع ہوا اور ہم شدید گناہ گار ہوئے۔ اختراع کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اس میں، شریعت نے جس کو جہاں رکھ دیا ہم نے اسی مقام میں اس کو دیکھنا ہے۔ حقیقت کچھ اور ہے بھلے، ہاں، لیکن عمل شریعت پہ کرنا۔ شریعت کو ہم نے اسی مقام میں دیکھنا ہے، شریعت نے جس پہ رکھ دیا ہے۔ تو اب ہم اگر کسی میں گناہ دیکھتے ہیں تو ہم اس کے گناہ سے نفرت کرتے ہیں، اس کے وجود سے کرتے ہیں، کیا گناہ سے کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس کو بے عیب دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو گناہ سے دور کرتے ہیں۔ جو آپ نے پہلے بھی مثالیں دی تھی، مٹی کا گھوڑا، مٹی کا ہاتھی، مٹی کا گھوڑا، لیکن ہاتھی ایک بڑا گھوڑا، حقیقت معلوم ہے مٹی کی کیا ہے، مٹی کے لیکن ہر ایک کے ساتھ اس کا الگ نام ہے، الگ نام، اس سے اسی سے ڈیلنگ کریں۔ ہاں، تو جو ظاہر کے مطابق ڈیلنگ کرنا شریعت ہے، شریعت۔ باطن میں ہمیں پتا ہے کہ ہاں یہ مٹی ہے۔ دیکھو علم الادیان ہے نا، دین کا علم ہے نا، دین کا ظاہری علم کیا ہے؟ شریعت ہی ہے نا، فقہ ہی ہے نا۔ اب اگر ہم اس کو ترک کر دیں تو ہم نے اگر دین کے ظاہر کو ترک کر دیا تو باطن ہمارے تک کیسے پہنچے گا؟ دودھ اٹھا کے تم پھینک دو تو اب لسی اور گھی کہاں لے جائے گا؟ اسی کا باطن، شریعت کا باطن طریقت ہے، اور طریقت کا ہی باطن معرفت ہے، اور معرفت کا ہی باطن حقیقت ہے۔ لیکن سب کا مقام دل ہے، ان سب کا مقام اور شریعت کا مقام ظاہر ہے۔ ظاہر ہے۔ ایک بڑا اچھا جملہ انہوں نے لکھا شیخ احمد ابن عجیب رحمہ اللہ نے، کہ میدان جہاد میں بھی جو مسلمان لڑتے ہیں تلوار اٹھا کے، تو باطن میں تو یہ عقیدہ رکھے کہ یہ سب خدا کے خیال سے مخور ہیں، اس لیے کہ کافر ہیں، اس لیے کافر ہیں، کہ تلوار اس لیے اٹھا رہے ہیں شریعت کا حکم۔ ساری طریقت، سارا سلوک، ساری جو بھی کچھ ہے وہ ہے ہی اللہ اور اس کے رسول کا حکم۔ اب شریعت جب کافر کو قتل کرنے کا حکم دیتی ہے جہاں پر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، آپ سے زیادہ حقیقت جاننے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ آپ سے زیادہ حقیقت بھی جاننے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شریعت کا تلوار اٹھانے کا حکم دیا ہے تو اس کا بوجھ کم، اس کے گناہ کم کرنے کے لیے کرا ہے، اس پہ یہ احسان کیا جا رہا ہے ایک۔ اور مزے کی بات یہ کہ شریعت تمہاری سمجھ میں اس وقت تک نہیں آ سکتی چاہے تم کتنی بھی تم علم شریعت کو حاصل کر لو، جب تک کہ علم حقیقت کو نہ جان لو، جب تک شریعت سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم شریعت کا صرف ظاہر دیکھ سکتے ہیں، اس میں ظاہری حکم لگا سکتے ہیں، مگر شریعت کو سمجھ اسی وقت سکتے ہیں جب حقیقت سامنے سمجھ آ جائے، حقیقت تک پہنچ جائے۔ آئی نا سمجھ میں؟ کیوں کہ یہ مقام محمدی کا ظاہر ہے، اور جو ظہور ہے نا وہ حقیقت کے بنا سمجھ نہیں آتا کہ ظہور کی حقیقت کیا ہے۔ سارا سلوک، سارے درجے، ساری ولایت صرف حقیقت محمدی کے گرد ہے۔ یہ ہاں میم کا ایک حصہ ہے۔ ایک سوال کہ جب رب تعالیٰ نے ہمیں، جب ہم عالم ارواح میں تھے تو ہم تھے، ہم نے بلا کہا، اپنے کیفیت کے مطابق کہا، کوئی خاموش کہا، جس نے بھی جیسے جہاں کہا،
تو فیصلے وہاں ہو گئے. اب جب آنکھ بند کر کے ہمیں وہ سیر کرائی جاتی ہے، مراقبے کرائے جاتے ہیں روحانی، وہ تو ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں. تو پھر عالم ظہور میں ہمیں کیوں بھیجا؟ کیا معرفت عالم ظہور پہ آنے کے بغیر کامل نہیں ہوتی؟ اگر یہاں پہ ہمیں بھیجا ہے تو پھر آنکھیں بند کرنے کا حکم کیوں؟ وہی چیزیں ہمیں دکھائی جا رہی جو ہم دیکھ کے آ گئے. تو یہاں پہ زیادہ یعنی آنکھیں کھولنا افضل ہوا، یا اس میں معرفت زیادہ ہوگی، یا آنکھیں بند کرنا زیادہ معرفت دے گا؟ کہ وہ چیزیں تو ہمارے دیکھی ہوئی ہیں، اگرچہ ہمیں ابھی یاد نہیں ہے، لیکن ہم ان سارے مقامات سے گزر کے آئے. یعنی ہم نے جنت بھی دیکھی ہوگی، دوزخ بھی دیکھی ہوگی، سارے بات چیت بھی ہوئی ہے ہماری حق سے. تو پھر یہ یہاں پہ آ کے سب کچھ بھلا دیا گیا اور ہمیں ظاہر پہ داخل کر دیا گیا. تو یہ کیوں، جبکہ اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے، یا یہ اس کا حصہ ہے، معرفت کی تکمیل کا حصہ ہے؟ اس ظہور کا کیا یعنی اس کی حیثیت کیا؟ وہاں تم نے جو کچھ دیکھا بغیر کسی شناخت اور بغیر کسی امتحان کے دیکھا، وہ فطری عمل تھا تمہارا، ایک پیدائش کا فطری حق تھا وہ. تمہاری جب تمہاری روح ارواح کو پیدا کیا گیا تو اس کا وہ فطری حق تھا، معرفت ہونا اس کی. وہ اب اس پر قائم رکھنے کے لیے تمہیں یہاں بھیجا گیا کہ تم اس پر قائم رہتے ہو یا نہیں باطل کو دیکھنے کے بعد. ورنہ شیطان کو تمہارے سامنے کھڑا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جو بھلا کہہ رہے ان کا امتحان، ان کا امتحان ہے یہ. ان کا عشق ان سب حالات کے بعد قائم رہتا ہے یا نہیں؟ بچے کی شناخت فرعون نے کری تو کیسے کری تھی؟ لال اور انگارہ رکھ کے. آپ کا ہاتھ کہاں جا رہا تھا؟ لال کی طرف. حکم کیا ہے؟ انگاری طرف رکھ دو. کیونکہ وہاں شناخت ہو رہی تھی کہ یہ وہی تو نہیں ہے جو میرا قاتل ہوگا. تو تمہارے امتحان کے لیے تمہیں یہاں بھیجا گیا، اسی لیے اس کو دارالامتحان کہا گیا تمہارے لیے. ایمان والوں کے لیے دارالامتحان ہے نا، اور اسی لیے مومن کے لیے قید خانہ ہے کہ یہ یہاں سے پورا کر کے اپنی وقت گزار کے اور جائے اپنے رب کے پاس، اپنی اصل کی طرف. تو یہ تمہیں اس امتحان سے پروسیس سے گزارنے کے لیے تھا. اب تمہیں کتنے جہانوں سے گزار کے یہاں بھیجا ہے؟ آپ نے پانچ جگہوں سے ہے نا. میں یعنی یوں عرض کر رہا تھا کہ ایک سوال کے بیچ میں گیا، وہ یہ کہ اب یہاں پہ آنکھیں بند کرنے کا حکم کیوں؟ کوئی چیزیں کیا ہمیں یاد کرنی ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ جب تک ہم ظاہری حواس کو معطل نہیں کرتے باطن کے حواس ہمارے کھلتے نہیں ہیں، کارگر نہیں ہوتے ثابت. دیکھو وہ معرفت تمہاری غیب ہے، سمجھ نا میری بات کو، اور غیب کو ظاہری حواس سے نہیں دیکھا جا سکتا. اور جو ظاہری حواس سے جس کو تم محسوس کر لو، دیکھ لو، جان لو، سونگ لو، وہ غیب نہیں ہوتا. تو تمہیں ایک ایسی کیفیت سے گزرنا ہوتا ہے کہ جو نہ ہوش کی ہو اور نہ بے ہوشی کی ہو. بایزید کو بھی ایک اندھے کی وجہ سے مراد. ہاں آئی نا سمجھ بات. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایک ایسا وقت وارد ہوتا ہے کہ نہ میں نیند میں ہوتا ہوں نہ میں ہوشیار ہوتا ہوں.
اور وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ میرے اور میرے رب کے درمیان کہ اس میں کوئی فرشتہ بھی نہیں جانتا اس وقت کو. یہ وہ وقت ہوتا ہے. اب اس کیفیت میں آنے کے لیے بندے کو ساری عمر چاہیے. وہ اگر کیفیت تم پہ وارد ہو جائے، اگر چاہے لمحے کے لیے ہو، تو تمہارا مقصود حاصل ہو جاتا ہے. آئی نہ سمجھ میں بات؟ اور اگر نہ ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہیں اپنی معرفت کا علم نہیں حاصل ہوا. جنت کا، دوزخ کا، سعید کا اور شقی کا کیا فیصلہ نہیں ہو چکا ہے؟ تو پھر وہیں سے اٹھا کے ہاتھوں کو جنت میں، ہاتھوں کو جہنم میں ڈال دیتا کہ بھئی تم نے جا کے بھی تو یہی کرنا ہے، تو اتنی لمبی کہانی کیوں بنائی جائے؟ لیکن نہیں، اس نے کہا جاؤ پہچانو، شناخت کرو وہاں جا کے بھی. تمہیں اختیار دیتا ہوں، ارادہ دیتا ہوں. اب فیصلہ تم کر لو. لکھ تو میں چکا ہوں. پوری کائنات جو بھی کچھ ہے یہ پلانٹڈ ہے یا حادثاتی ہے؟ تو پھر کیا ہے سب کچھ پلانٹڈ ہے؟ تو میں اگر اپنے عقل سے سوچے نا تو بس وہ اتنی سی بات ہے، مجھے ڈھونڈ لو، مجھے ڈھونڈ لو. ٹھیک ہے، اتنی سی بات ہے کہ اس نے بنایا اور کہا مجھے ڈھونڈ لو. اور اگر حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو فرمایا کہ کرا مطلب سب کچھ میں نے اس لیے بنایا کہ تمہاری عزت جو ہے لوگوں کو بتاؤں گا، حضور کی عزت لوگوں کو ظاہر کروں. مطلب سوچے تو وہ ہے. ہاں، بعض بزرگوں نے بڑی بڑی باتیں کری ہیں اس معاملے میں، اور بڑی خطرناک بھی کری ہیں، لیکن یہ کہ وہ باتوں کو تو ٹائم نہیں ہے، نہ کہنی چاہیے. بعض بزرگ تو کہتے ہیں کہ وہ آپ اپنی تلاش میں ہیں یا تو اس لیے جو ہے نا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو سمجھ سے تعلق رکھتی ہیں. لیکن جو بھی کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے انسان میں اپنی معرفت رکھ کے وہ سارا علم ظاہر کر دیا اور اپنی تمام صفات کو اس پہ ظاہر کر دیا. معرفت کا علم رکھا اس کے اندر، اور اس معرفت کے علم کو ایک چیز میں پوشیدہ کر دیا، اور اس پوشیدگی کو حامیم کہہ دیا. اور وہ حقیقت محمدی بھی ہے، وہ حیات و موت بھی ہے، وہ حوت الماء بھی ہے. ماں، حوت الماء بھی ہے. آئی سمجھ بات؟ تو اس کے بہت سارے راز ہیں. کائنات 7 حروفوں پر ہے، قرآن 7 حروفوں پر ہے، کائنات کا قیام 7 حروفوں پر ہے، حامیم 7 ہیں. اور یہ حقیقت محمدی ہے. آئی نہیں سمجھ بات؟ اور جس نے حقیقت محمدی کو یہاں جانا وہ کامیاب ہوا. وہاں تو سارے جانتے تھے اور سارے جان جائیں گے، لیکن جو یہاں جان گیا اصل وہ جان گیا، وہ اپنا کام پورا کر گیا. نہیں تو ساری دھائیں ہیں، کچھ نہیں ہے. جو چاہے جتنا علم حاصل کر لے اور جو چاہے جتنا جاہل رہ جائے، سب برابر ایک جیسے ہیں. آئی نہیں سمجھ بات؟ بس وہی آنکھ والا ہے، بس وہی علم والا ہے،
بس وہی کامیاب ہے جس نے حقیقت محمدی کو پہچانا. باقی جو ہم علم سمجھتے ہیں، علم اصلی یا علم الارضیان، یہ سارا کا سارا ایک اسفل حصہ ہے، اور اسفل کو جاننے والا اسفل ہی ہے. اور اسفل کو، ہر حقیقت کو، اسفل کی حقیقت بھی اسفل جانتا ہے، اس لیے کہ وہ اس سے ہی ہے. تو جو جس سے ہی ہے وہ اسی کو جانتا ہے. اور کمال وہی ہے کہ کیوں کہ سب سے افضل ترین جاننا اور سب سے افضل ترین علم جس کو معرفت کہا ہے، حقیقت کہا ہے، وہ حقیقت محمدی ہے. اسی لیے شاید حضور نے فرمایا کہ ذکر میں بس درود ہی پڑھا دیا کرو، انس بن مالک سے کمی بیشی معاف. کیا کہہ رہا ہوں میں کہ بس وہی ہے جس نے اس کو پہچانا، اس نے سب کو پہچانا، ورنہ کچھ نہیں پہچانا. ساری عمر ایسی گزاری، سب کچھ ایسے ہی کیا، بڑے کامیاب گئے، کیونکہ دنیا جس کے ہاتھ میں دی ہے اس کا جس نے وفاداری کری وہ بڑا کامیاب ہوا، جس نے اس سے غداری کری وہ یہاں ناکام ہوا، چاہے وہاں کامیاب رہے. میرا سوال یہ ہوتا ہے اس کے سوا کچھ ہے بھی یا نہیں؟ کس کے سوا؟ اسی کے سوا کان اللہ لم یکن شیئا معه، کچھ نہیں. وہ الان کا مکان. ہاں کچھ نہیں ہے، بے شک اس کے سوا کچھ نہیں ہے، لیکن وہ کہاں ظہور میں ہے، بس اصل بات تو یہ ہے. وہ کہاں نہیں ہے میاں، یہ بھی تو وہ جہاں نہیں ہے. میں غالب نے اس کو کہا نا، ہاں وہ جو نہ تھا کچھ تھا تو خدا تھا، نہ ہوتا کچھ تو خدا ہوتا. تو وہ ہے مجھ کو ہونے نے میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا. تو کیا ہوتا. اصل یہی بات ہے کہ کیا ہوتا، حقیقت بات ہے کیا ہوتا. اور مجھ میں بول کون رہا ہے؟ ہاں یہ سوال یہ ہے کہ جسے ہر ایک کافر ہو یا مسلمان ہو اس کے تحت ہی ہوتا ہے. اب کسی پر قہار کی ضد ہو اس کافر میں ہوتی ہے، کسی پر رحمان دیا ہے، اب وہ کچھ جہنم میں جا رہا ہے کچھ جنت میں جا رہا ہے، لیکن کسی بھی صف کے تحت پہنچتا تو ذات تک ہی ہے نا. تو پھر فرق کیا رہے گا؟ کچھ بھی فرق نہیں رہتا. فرق کیا ہے؟ دیکھو ایک بات بتا دوں میں تمہیں، تمہارے پر قہر کیا چیز ہے؟ کہیں قہر اس کا کہیں بھی نہیں ہے، قہر کسی پر بھی نہیں ہے. اگر سمندر کی مخلوق کو زمین پہ ڈال دے تو قہر ہو گیا، اور زمین کی مخلوق کو سمندر میں ڈال دے تو قہر ہو گیا. تو سب کے لیے قہر الگ الگ ہے، اور سب کے لیے جمال الگ الگ ہے، سب کے لیے جلال الگ الگ ہے. آئی نا سمجھ میں بات؟ تو یہی حال کافر اور مومن کا ہے. مومن کے لیے اس کا قرب جمال ہے، اور کافر کے لیے اس کی بعید جلال ہے. یہ تو صرف دو صفات کا ظہور ہوا نا، ایک پر الگ اور ایک پر الگ، لیکن صفات تو اسی ذات کی ہے. اس سے تو کوئی دوری نہیں ہے نا، اس سے باہر کون ہے؟ تو پھر یہ دونوں ملے تو حق سے جا کے، بالکل ملے حق سے جا کے، تو پھر فرق کیا کریں گے؟ کچھ بھی فرق نہیں کرو گے. اسی لیے ہندوؤں نے جو ہے نا دو دیکھو، ایک شیطان ہے. کون ہے شیطان؟ ابلیس، نافرمان کے نافرمان، مردود، یہی سب کچھ کو ہوگا نا اس کو. ایک آدم ہے. دونوں سرکاری فوجیں ہیں نا، کھڑی کس نے کری دونوں کو؟ ایک قہر کا مظہر ہے، ایک قہر کا مظہر، ایک مہر کا مظہر قہر تو حجاب ہو گیا، ہے. اصل قہر تو حجاب. قہر تو حجاب ہے. اگر آدم نے نہ پہچانا ہوتا تو یہ قہر میں ہوتے، اور ابلیس نے نہ پہچانا ہوتا تو وہ قہر میں ہوتا. پہچانا دونوں نے، لیکن دونوں کو اپنے اپنے کام پہ لگایا. اب اصل بات کیا ہے کہ کون اپنا کام کتنی مستعدی سے پورا کرتا ہے.
جو کہہ رہے تو ہم اپنی چیز سے سوچ رہے ہیں نا، تو وہ تو یہ ہے کہ ابھی میں بھی اللہ کے کام پر ہی بالکل اب اللہ ہی کے کام پہ لگا ہوا ہے، اللہ ہی کا کام پہ لگا ہوا ہے۔ ولایت میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے جہاں شیطان کو مردود نہیں کہا جاتا۔ ارے یہ تو بہت لمبی بحث ہے، کیا نام ہے اس کا، حضرت ابوبکر شبلی سے تو اس کی بڑی ایک لمبی چوڑی بات ہے، لیکن یہ کہ چونکہ وہ مسلمانوں کے لیے اچھی نہیں ہے۔ یہ وہ تو افعال میں تو ہے ہی نا، افعال تو الگ چیز ہے، توحید افعال میں تو آگے تو سب ہو گیا نا، توحید افعالی۔ لیکن ولایت جو بھی ہو شریعت کو ماننا ہی پڑے گا نا اس کو، وہ ولایت جو شریعت سے ٹکرائے گی مردود ہے۔ اب وہی بات آ گئی نا سرکاری فوج کی، کون کس کے ساتھ ہے، بات یہی آتی ہے کس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے تو۔ اللہ تعالیٰ نے دو بھائی حکومت اور اپوزیشن جو دونوں بنائی ہیں نا، اب جب تک وہ اپوزیشن میں رہتا ہے بیچارہ آتاب میں رہتا ہے، حکومت کے ساتھ آتا ہے تو مرات میں ہوتا ہے، اور ایک دن آخر میں فیصلہ کیا ہوگا، چلو تم ادھر جاؤ تم ادھر جاؤ۔ اچھا ان کو بھی محروم نہیں کر رہا، جہنم میں اپنی ساکھ ڈالے گا۔ بالکل بالکل ڈالے گا، ورنہ جہنم کا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ تو اس لیے تم یہ وہ اس نے آج تک کسی کو سجدہ بھی نہیں کیا۔ کس نے؟ ابلیس نے سجدہ کیوں کرے گا کسی کو؟ اگر سجدہ کر لیتا تو جھگڑا ختم ہو گیا تھا۔ دیکھو ابلیس بہت صاحب علم ہے، کیا بس اس کا صاحب علم ہونا ہی اس کے لیے عطاب ہو گیا تھا۔ کیوں؟ کہ اس نے اس وقت حوالے نہیں کیا جب حوالہ کرنے کا ٹائم تھا۔ اور پھر یہ بھی بات ہے توفیق باللہ ہے، جب جو آدم کو توفیق دے سکتا ہے وہ ابلیس کو بھی دے سکتا تھا، اس کی مرضی نہیں تھی اس وقت، بس کائنات بنائی اس نے، چلانا تھا اس کو، آگے بڑھانا تھا، بڑھا دی۔ یہ بھی تم پہ ایک احسان کیا انہوں نے، یہ بھی تم پر ایک احسان کیا کہ تمہارے سامنے ابلیس کو کھڑا کر دیا تاکہ حق کی پہچان باطل سے ہو، ورنہ وہ اطاعت ہی رکھتا، نافرمانی نہیں رکھتا۔ اور پھر اگر وہ چاہتا تو نہ اطاعت اور نہ نافرمانی سب برابر کر دیتا کہ جیسی، تو مرضی تھی اس کی، لیکن جو بھی کچھ کیا تم پر احسان کیا، اس لیے کہہ دیا کہ جو وہ کچھ کرتا اس کے بارے میں نہ پوچھے گا، اس کے بارے میں پوچھا جائے۔ وہ بڑا علم والا، وہ تو ہماری اپنی دعا کے بارے میں کہتا ہے ہم سے، کہ میں قبول کرتا ہوں جو تو مانگتا ہے، میں قبول کرتا ہوں، لیکن کبھی اس قبولیت کا ظہور ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، اور جس کا ظہور ہو جاتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، جس کا ظہور نہیں ہوتا وہ ہمیشہ رہتی ہے۔ یہ بھی بات ہے، جس کا ظہور ہو جاتا ہے وہ تو اسی وقت ختم ہو گئی نا، دعا قبول ہو گئی تو بات ختم ہو گئی نا، تو اس کا ظہور ہو چکا۔ لیکن جو قبول نہیں ہوتی، اس کا ظہور نہیں ہوتا، اس کا ظہور نہیں ہوتا تو ہمیشہ کے لیے قائم رہتی ہے وہ، پھر وہاں صلہ ملے گا اس کا، ہو سکتا ہے اسی دعا کے عوض